الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 87 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین کا قصہ زیر بحث ہے۔ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ قصہ ایک سوال کے جواب میں سنایا گیا۔ قرآن مجید کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ تاریخ سے اور تاریخی واقعات سے اپنے مقدمات پر استشہاد کرتا ہے۔ ان سے کوئی قصہ سنانا یا تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ مخاطبین میں مشرکین عرب ہیں اور اب ان کی پشت پر اہل کتاب بھی آ گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ہاں بہت سی تاریخی حقیقتیں ہیں جن کو وہ بڑی حیثیت یا بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح ان میں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری رہا ہے، اس سے متعلق بہت سی چیزیں ان کے علم میں ہیں اور ان کی بنیاد پر بعض عقائد نظریات ان کے ہاں قائم ہو چکے ہیں۔ ان چیزوں کو وہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم کر سکیں کہ اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہے تو کیا یہ چیز ان کے علم میں ہے تو اس کو کیسے پیش کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو اس کی تصویر ہے کیا وہ اس سے مختلف تصویر ہے۔ تو اس طرح کے گوناگوں مقاصد کو سامنے رکھ کر یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید اگر ان کا جواب دیتا ہے، یعنی اگر جواب کے قابل سمجھتا ہے تو جواب دیتا ہے، اور جب جواب دیتا ہے تو اپنے پیش نظر مقاصد کو سامنے رکھ کے دیتا ہے۔ سورہ میں جو مباحث قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے ان کے اندر ہی ان کو رکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ حقائق ہیں، یہ اسباق ہیں، اگر اس واقعے کو سننا چاہتے ہو تو اس پہلو سے سنو اور اس پہلو سے سمجھو۔ تو ذوالقرنین کا قصہ بھی یہاں اسی مقصد سے بیان ہوا ہے اور اس کا پس منظر بھی وہی ہے۔ ذوالقرنین کون تھے، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، ان کے بارے میں تاریخی لحاظ سے کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے، اس پر میں اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں۔ بہرحال اپنے زمانے کے ایک بادشاہ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریاست و حکومت انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کی جو فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جیسے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے تو ایک شخص کو دوسرے شخص کے شر سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اس کا باعث بنتی ہے کہ لوگ اپنے اندر ایک نظم پیدا کریں اور کوئی ایسی قوت سامنے آ جائے جو ان کو امن و امان فراہم کر سکے، ان کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کر سکے۔ اس ضرورت سے لوگوں نے حکومتیں قائم کی ہیں، قبیلوں کا نظم قائم کیا ہے۔ دور حاضر کی ریاستیں بھی اسی ضرورت سے وجود پذیر ہوتی ہیں۔ چنانچہ خاص ریاست کے قیام کے لیے کوئی مذہبی حکم دینے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی، اس وقت بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر مذہب کے پیرو ہیں، لا مذہب لوگ بھی ہیں، لیکن اس پر عمومی اتفاق ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی خطہ ارض میسر ہے اور انسانوں کی آبادی ہے تو وہاں حکومت قائم ہونی چاہیے۔ حکومت کے بغیر کسی معاشرے کا تصور کرنا مشکل ہے۔ اس میں لوگ پھر خوف کی فضا میں ہوں گے اور ہر شخص لڑنے بڑھنے ہی کے لیے سامان فراہم کرے گا، کیونکہ اپنی عزت، آبرو، اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت یہ ہر شخص کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے اندر اس کا ایک جبلی تقاضا بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو پسند فرمایا ہے، یعنی انسانوں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا اسی کو پسند فرمایا ہے۔
اس میں البتہ یہ رہنمائی کی ہے کہ لوگوں کی رائے سے، ان کے اعتماد سے حکومت قائم ہونی چاہیے۔ لوگوں کی رائے اور لوگوں کے اعتماد کو حاصل کرنے کے عمومی طریقے بھی دنیا میں رہے ہیں، اور اب ہم نے اس کے لیے باقاعدہ نظم بھی بنا لیے ہیں۔ یہ دور حاضر کی چیز ہے۔ پہلے تو عمومی اتفاق ہی ایک یا عمومی اعتماد ہی ایک چیز تھی جس کو سامنے رکھ کر حکومتیں چلتی رہتی تھیں، اس سے محروم بھی ہو جاتی تھیں، اور پھر کوئی دوسرا شخص آ کے نظم و نسق سنبھال لیتا تھا۔ اس میں بنیادی حیثیت قوت ادا کرتی ہے۔ امن و امان یا لوگوں کی جان و مال کی حفاظت قوت ہی سے ہو سکتی ہے۔ تو جہاں قوت فراہم ہو جاتی تھی وہاں یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ بالکل جائز حکومت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، اس خاندان کو، اس گروہ کو یہ توفیق دی ہے کہ یہ آگے بڑھیں اور اپنی طاقت سے ہمیں تحفظ فراہم کریں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بات اصول میں مان لی گئی کہ اگر تغلب سے کوئی نظم قائم ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو عمومی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی ناجائز طریقہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ایک قبائلی نوعیت کا نظم بنا دیا تھا، یعنی مختلف قبیلوں کے سردار مقرر کر دیے تھے، ان کو نقیب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور وہی ان کا سب نظم و نسق چلا رہے تھے۔ لیکن اس وقت کی دنیا کے لحاظ سے ان کے دل میں بھی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی باجبروت بادشاہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے رسوم ہو، ویسی ہی چیز ہو۔ اب یہاں پوری قوم مطالبہ کر رہی ہے، یعنی کس سے انتخابات کرائیں گے، کس سے رائے پوچھیں گے، کس کو کہیں گے کہ کیا کرو۔ قوم پوری کی پوری خود بادشاہت کا مطالبہ کر رہی ہے۔ وہ مطالبہ قرآن میں بھی نقل ہوا ہے اور وہ بائبل میں بھی نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ بادشاہت تمہیں اچھی تو لگتی ہے لیکن اس کا تحمل آسان نہیں ہوتا۔ جب قوت کی بنیاد پر کوئی نظم قائم ہوگا تو اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی قوت ہی استعمال کرنا پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں ایسے لوگ اقتدار میں آ جائیں گے جو تم پر ظلم کریں گے اور زبردستی تمہیں اپنا مغلوب رکھنے کی صحیح کریں گے۔ اپنے آپ کو اس محکومی اور غلامی سے بچائے رکھو۔ لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئے، اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، اور اسی طریقے سے داؤد اور سلیمان کی حکومت قائم ہوئی۔ تو یہ ذوالقرنین بھی اس دور کے لوگوں میں سے ہیں جب اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی قوت کے زور پر کسی علاقے کا نظم سنبھال لیتا تھا، اور پھر اس بات کو بالکل جائز سمجھا جاتا تھا کہ جب اس نے آگے بڑھ کر یہ نظم سنبھالا ہے تو یہ علاقہ اب گویا اس کی ملکیت ہے۔ جس طریقے سے میراث منتقل ہوتی ہے اسی طرح اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا، اور اگر اولاد بھی کچھ معاملات کو سنبھالنے والی نکلی تو چلتا رہے گا، اور اگر نہیں تو کوئی اور قوت پیدا ہوگی اور وہ نیا کوئی نظم قائم کر دے گی۔ اس چیز کو ایک عمومی تائید حاصل تھی، لوگ اسی کو پسند کرتے تھے، اسی کے مطابق حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی تھی۔ اس میں جس طرح کا اختیار ملتا ہے، یعنی مطلق العنان بادشاہوں کو جس طرح کا اختیار ملتا ہے، یہ آیت اس کو بیان کرتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین کہ اب تیرے اختیار میں ہے، یعنی تیری حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے جدید حکومتوں میں چیک اور بیلنس کا نظام بنایا ہے، یہ اسی زمانے کی ایجاد ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو ایک طرح کا مطلق العنان اختیار حاصل ہو جاتا تھا، یہ تیرے اختیار میں ہے، اور یہ اختیار ایسا ہے کہ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ یہ اصل میں صورتحال کا بیان ہے، یعنی جو حکومت تمہیں حاصل ہو گئی ہے، جس طرح کا غلبہ تمہیں حاصل ہوا ہے، اس کے بعد اب کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ اب تم نے دیکھنا ہے، تمہارے ضمیر نے دیکھنا ہے۔ موجودہ زمانے میں انسان کے ضمیر پر اس کو نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ایسے ادارے بنانے کی صحیح کی جاتی ہے جو ہاتھ پکڑ سکے۔
اسی وجہ سے ریاست کے پورے نظم کو فرد واحد میں مرتکز رکھنے کے بجائے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تقسیم کے اصول کو اختیار کیا جائے. اس میں مقننہ کے اختیارات، انتظامیہ کے اختیارات، عدلیہ کے اختیارات الگ الگ متعین کر دیے ہیں. یہ سب اس زمانے کی چیز ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کہ قدیم زمانے میں اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. فرد اگر اپنی قوت سے لوگوں کو امن فراہم کر دیتا تھا تو اس کا یہ حق مانا جاتا تھا کہ وہ اب ہم پر حکومت کرے، اور اس کو اسی نوعیت کا اختیار حاصل ہوتا تھا. آخری مرافعہ بھی اس کی عدالت میں ہوتا تھا، اپیل بھی اسی کی عدالت میں ہوتی تھی، لوگوں کو اپنے معاملات بھی اسی کے پاس لے جانے تھے. گویا اس کا ضمیر، اس کا علم، اس کا دماغ، اس کا تقویٰ، یہی چیزیں فیصلہ کن ہوتی. چیک اور بیلنس کا جو نظام اب انسان کسی حد تک بنانے میں کامیاب ہوا ہے، یہ اس زمانے کی چیز نہیں ہے. البتہ وہ عوامل جو سوسائٹی میں فطری طور پر کام کرتے ہیں وہ کسی حد تک ہاتھ پکڑ لیتے تھے. یعنی اگر عصبیت کمزور ہو گئی ہے تو دوسری عصبیتیں بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ وصول کرنے آ جاتی تھی. تو اس طرح ایک فطری سا نظام چلتا رہتا تھا، اس کو کسی باقاعدہ نظام میں بدلنے کی صحیح نہیں کی گئی تھی. اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ اگر تم غور کرو تو اس وقت تمہیں اس نوعیت کا اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ چاہو تو اب لوگوں کو الٹا لٹکا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو. ایسی بادشاہت تمہیں حاصل ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ اختیار پا کر ذوالقرنین کے اندر جو ایک خدا پرست انسان تھا، ایک ایسے بادشاہ کی حیثیت سے جو اپنی بادشاہت کو خدائی کا عطیہ سمجھتا تھا، یعنی وہی ضمیر کی آواز، انسان کا اپنا عقیدہ، وہ کیا سمجھتا ہے، اس نے کیا اپنے آپ کو بندے کی حیثیت سے پہچان لیا ہے، یا اس میں تمرد اور سرکشی ہے، شیطنت ہے، یا وہ رحمان کے بندے کی حیثیت سے جیا ہے. تو یہ اندر کی آواز ہے جو آگے بیان ہوئی ہے. اس نے کہا، یعنی اس اختیار کو پا کر جب اس نے بھی اپنا جائزہ لیا تو اس نے کہا، یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ زبان سے کہا جائے، یعنی یہ گویا ایک طرح کا دل کا قول بھی ہے جس کو اس طریقے سے نقل کر دیا جاتا ہے. اس نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. اس نے کہا اس اختیار کو ہم ظالموں کے خلاف استعمال کریں گے، جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. یہی ظاہر ہے عدل کا، انصاف کا تقاضا ہے، لیکن اس کو یہ بتانے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے. اختیار اس کے پاس ہے، جو کچھ ہے وہ اصل میں اس کے باطن کی گواہی ہے. اس کا پروردگار اگر اس کے شعور میں ایک زندہ ہستی کے طور پر متصور ہے تو اس کے اثرات اس کی باتوں پر بھی ہوں گے، اس کے اعمال پر بھی ہوں گے. یہ اسی کو بیان کر رہا ہے. جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا. اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ سزا بھی ہم اپنے علم اور اپنی حد وسعت تک دے سکتے ہیں. یعنی دنیا میں ہمیں تحقیق بھی کرنی ہوتی ہے، جرم کی تعین بھی کرنی ہوتی ہے. وہ کبھی شہادتوں سے ہوتی ہے، کبھی معلومات سے ہوتی ہے، کبھی قرائن سے ہوتی ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم تو وہی کر سکیں گے، یعنی ظالموں کے خلاف بھی وہی کر سکیں گے جو ہم کر سکتے ہیں. اس سے آگے نہیں ہم بڑھ سکتے. آگے پھر کیا ہے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اس کو سخت سزا دے. یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے، کسی کی آبرو لوٹی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، تو ہم اس کو اس کے اس ظلم کی پاداش پہ سزا دیں گے اور اسی کو دیں گے جس نے اس طرح کا ظلم کیا ہے. آگے پھر معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ وہ عذاب دینے والا ہے کہ اس طرح کا عذاب کوئی دے نہیں سکتا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے گا، اس کے بدلے میں اس کے پروردگار کے پاس بھی بھلائی ہے. یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے خیر ہے
اور قیامت میں بھی اس کے پروردگار کے ہاں بھلائی کا بدلہ بھلائی کی صورت میں دیا جائے گا۔ اور اس نے کہا اور ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ آسان کریں گے، یعنی اگر کسی نے ایمان کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اچھا عمل کیا ہے، تو یہاں پر بھی اس کے ساتھ یسر کا معاملہ ہوگا، آسانی کا معاملہ ہوگا۔ ہماری حکومت میں بھی ایک لحاظ سے اس نے اپنا منشور واضح کر دیا، جیسے سیدنا صدیق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ حکمران بنائے گئے تو انہوں نے پہلے خطبے میں اپنا منشور واضح کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا اور تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو۔ اس میں خاص طور پر یہ بات بتائی تھی کہ میری اصل ذمہ داری یہی ہے کہ میں کسی کمزور کی حق تلفی کو گوارا نہ کروں، اگر ایسا ہو تو میں اس کا حق اس کو ہر حال میں دلوا دوں۔ یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے انہیں اطمینان رکھنا چاہیے، ان کے پروردگار کے ہاں بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے، ان کو خیر ملے گا۔ اگر انہوں نے اچھا عمل کیا ہے تو اللہ بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اور ہم بھی، یعنی ہم دنیا میں بھی۔ اور اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، آسان معاملہ کریں گے، یعنی اگر کوئی غلطی خرابی بھی ہوگی تو کسی شخص کا مجموعی طرز عمل ہمیں بھی اس پہ آمادہ کرے گا کہ ہم اس کے ساتھ سختی نہ کریں، کوئی زیادتی نہ کریں، اور ہم بھی یہی کریں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اوپر کی بات جس طرح زبان حال سے ہے اسی طرح یہ زبان عمل سے ہے، یعنی یہاں پر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اس نے کہا، تو یہ ضروری نہیں کہ زبان سے کہا ہو۔ قرآن مجید میں اور اعلیٰ ادب میں یہ تعبیریں زبان سے کہنے کے لیے تو آتی ہیں، اس کے ساتھ بعض اوقات حالت کے بیان کے لیے یا عمل کی زبان سے کسی بات کو ادا کرنے کے لیے بھی ایسے ہی اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس نے اپنے رویے اور طرز عمل سے اس بات کی شہادت دی۔ جب وہ مطلق العنان حکمران بن گئے، ان کی حکومت اس درجے میں قائم ہو گئی کہ اب وہ جو چاہتے کر سکتے تھے، تو ان کے عمل نے جس چیز کی گواہی دی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ جو زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ہم بھی زیادتی کرتے ہیں، اور ان کے ظلم کا بدلہ ان کو ملتا ہے، انہیں سزا بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ بھی آسانی کا اور نرمی کا اور شفقت کا رویہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح گویا انہوں نے اپنا مدعا اپنے عمل سے واضح کر دیا۔ چنانچہ آگے میں نے وضاحت کیا کہ آیت میں دیکھیے تو سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا یسرا کے ٹکڑے میں بھی قول اسی مفہوم میں ہے۔ قول ویسے تو بات کو کہتے ہیں، لیکن قول کبھی کبھی عمل کا بیان اور کبھی کبھی حال کا بیان بھی ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کا ایمان و عقیدہ کیا تھا؟ یہ تو پیچھے معلوم ہو گیا کہ اس کو بادشاہت کیسے ملی، کس علاقے میں ملی، کس درجے کی بادشاہت تھی، پھر وہ کتنی وسیع بادشاہت ہو گئی، یعنی ایک بڑی سلطنت میں بدل گئی۔ لیکن اس کا ایمان و عقیدہ کیا تھا، یہ آیات اس کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ آیات جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنی حکومت کے بارے میں کیا ایمان و عقیدہ تھا جس کی روح سے معاملات کرتا تھا۔ استاذ امام لکھتے ہیں ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک مومن، موحد اور آخرت پر یقین رکھنے والا بادشاہ۔ جملے تو 2-3 ہی ہیں، لیکن ان 2-3 جملوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور توحید پر ایمان رکھنے والا ہے، اور آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ تاریخوں سے بھی اس بات کی تائید و تصدیق ہوتی ہے۔ اس کی تاریخ کے بارے میں جو معلومات ہمیں ملتی ہیں ان سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ سائرس زرتشت کا ہم عصر اس کا پیرو تھا، یعنی جو زمانہ زرتشت کا ہے وہی زمانہ سائرس یا خورس کا ہے جس کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ اسی کو ذوالقرنین کا لقب دیا گیا تھا۔ 2 بڑی سلطنتوں کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس کی علامت کے طور پر اس کے تاج میں 2 سینگ لگا دیے گئے تھے، اور کرن عربی زبان میں سینگ کو کہتے ہیں۔
سائرس زرتشت کا ہم عصر اور اس کا پیرو تھا۔ زرتشت کی اصل تعلیمات میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا صحیح تصور ملتا ہے۔ یعنی اگر زرتشت کی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہی کی دعوت تھی اس کے ہاں بھی، اگرچہ بعد میں دوسرے مذاہب کی طرح یہ مذہب بھی تحریفات کی دست برد سے محفوظ نہیں رہا۔ جیسے سیدنا مسیح کو دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں تو قرآن کی شہادت موجود ہے کہ وہ توحید ہی کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے پیروکاروں نے ان کے مذہب کو کیا صورت دے لی۔ اسی طرح یہود کا معاملہ ہے، اس کے پیروکاروں نے بھی اس مذہب میں تحریفات کر دی، محفوظ نہیں رہا۔ تاہم جب تاریخ میں اس کے حالات پڑھے جاتے ہیں تو آثار مل جاتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ پر بھی ایمان تھا اور آخرت پر بھی، بلکہ سنویت کے تصورات اس پر غالب آ گئے۔ یعنی دو قوتوں کو کائنات میں کار فرما ماننا، یہ سنویت ہے، ڈیولزم۔ جیسے کہ ہم ہندو فلسفے میں تین قوتوں کا ظہور دیکھتے ہیں، یا اسی طرح مسیحیوں نے اقانیم ثلاثہ کا تصور پیش کیا، جس کو تثلیث یا ٹرینٹی کہا جاتا ہے۔ تو کتنی قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں کائنات میں، تو ہندو اس کو تین مورتیوں میں ادا بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے۔ زرتشت کے مذہب میں سنویت تھی، دو قوتیں ہیں۔ دارا اپنے کتبوں میں احورا مزدہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ زرتشتی مذہبی کا پیرو تھا جن کو مجوس کہتے ہیں، تو اس کے جو کتبے دریافت ہوئے ہیں ان میں وہ احورا مزدہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ان لوگوں کے ہاں۔ ایران کا علاقہ چونکہ ان کا علاقہ ہے تو وہاں کی قدیم زبانوں ہی کے نام ہے احورا مزدہ۔ وہ اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے، اپنی سلطنت کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے۔ یزداں اور یہ احورا مزدہ، یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم ایرانی زبانوں میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ تو زرتشت کے مذہب میں بھی یہی صورت تھی، اپنی سلطنت کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے اور اس سے راہ راست پر قائم رہنے کی توفیق مانگتا ہے۔ یعنی کتبے جو دریافت ہو جاتے ہیں ان میں بعض اوقات دعائیں لکھی ہوتی ہیں، بعض اوقات خاص خاص موقع پر اپنے تاثرات لکھے ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بادشاہ اس کے مذہب سے متاثر تھے، جیسے دارا ہے، تو وہ اپنی سلطنت کو کس سے منسوب کرتے ہیں اور کس سے توفیق مانگتے ہیں کہ انہیں صحیح کام کرنے میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دینداری اس کو ذوالقرنین ہی سے وراثت میں ملی، ذوالقرنین کے بعد وہ حکمران بنا ہے۔ ذوالقرنین کو انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بڑی عقیدت تھی، یعنی یہ اگرچہ زرتشت کے زمانے میں ہے، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ اس طرح بنی اسرائیل میں نبوت ہے اور وہاں پر بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں اور وہ اللہ کے پیغمبروں کی حیثیت سے ہدایت اور دعوت کے علمبردار ہیں، تو ان سے بھی یہ عقیدت کا اظہار کرتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کے اندر دینی رجحانات کی تقویت کا باعث ہوئی، یعنی گویا اپنے ہاں بھی جو مذہبی روایت اس کو ملی وہ اللہ پر ایمان کی اور آخرت پر ایمان کی روایت تھی، اور ادھر قریب میں بنی اسرائیل کی سلطنت بھی موجود تھی، وہ بھی اپنی ایک تاریخ رکھتے تھے، وہاں کے بارے میں بھی جو معلومات حاصل ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ انبیاء کی تعلیمات ہی سے ماخوذ تھیں، تو اس سے اس کا مجموعی دینی تصور یہی بنا۔ اب البتہ یعنی پچھلے 50-60 سال میں بعض ایسے کتبے دریافت کیے گئے ہیں جن سے اس سے کچھ مختلف معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تاریخ کے مباحث ہیں، ان میں تحقیق ہوتی رہتی ہے، نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ تو اس کی پہلی مہم تھی جس سے اس کی سلطنت میں وسعت آنا شروع ہوئی، اور پھر جب اس کو اتنی بڑی سلطنت ملی تو اس نے جو کچھ اس کا رویہ تھا، طرز عمل تھا، جیسے وہ اس سلطنت میں معاملات کرنا چاہتا تھا اس کو ایسے بیان کیا، یا اس کے عمل سے وہ اس طرح واضح ہوئے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا، یعنی پہلی مہم مغرب کی جانب تھی، اب دوسری مہم کی ابتدا ہوئی، پھر اس نے ایک دوسری مہم کا سامان کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس،
وجدہ تتلو علی قوم لم نجل لہم من دونہا سترا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچا، یعنی جس طرف سورج نکلتا ہے اس طرف اس نے مہم کی ابتدا کی، تو دیکھا کہ آخر میں ایسی ایک قوم پر پہنچ گیا ہے۔ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، یعنی بالکل دنیا کے کناروں تک پہنچ کر، جو اس وقت کی متمدن دنیا تھی، آگے سمندر آ جاتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم سے سورج طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلے جب یہ فرمایا کہ جب وہ طلوع آفتاب کی جگہ تک پہنچا تو اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جس طرح مغرب میں خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا تھا اسی طرح مشرق میں بھی پہنچ گیا۔ جو کچھ اس زمانے میں خشکی کا علاقہ یہ مشرق وسطیٰ میں تھا، اب بھی نقشہ دیکھیں تو نیچے بھی سمندر ہے، اوپر بھی سمندر ہے، اور اس زمانے کے تصورات کے لحاظ سے تو سمندر آ گیا، اور جب آگے سمندر حد نظر تک نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا ختم ہو گئی۔ یہی اس وقت کا تاثر ہو سکتا تھا۔ تو مغرب میں بھی وہ خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا تھا، اور مشرق میں بھی۔ تو گویا اگر آپ اس علاقے کا صحیح تصور کریں جہاں اس کی سلطنت تھی، تو نیچے اور اوپر دیکھیں تو وہی علاقے ہیں جن کو اب ہم مشرق وسطیٰ کے علاقوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ مشرق تک پہنچ گیا تھا اس میں، اور وہاں اس نے دیکھا کہ ایک قوم آباد ہے، اس کو قرآن نے اس طرح اس کی تصویر کھینچی ہے کہ جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل وحشی اور غیر متمدن تھا، یعنی انسان آفتاب کے سامنے ہی پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ شہر، گھر، آبادیاں ختم ہو جائیں تو ہم سب آفتاب ہی کے سامنے پڑے ہوئے ہیں دن میں۔ تو آفتاب کے اور ہمارے درمیان کیا چیز آڑ بنتی ہے؟ ہمارے گھر، ہمارے لگائے ہوئے درخت، ہمارے باغات، ہمارے خیمے۔ اگر تمدن نہیں ہے، لوگوں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی ہے، تو کہاں پڑے ہوں گے؟ دھوپ میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل وحشی اور غیر متمدن تھے۔ عمارتیں بنانا تو درکنار، اپنے لیے خیمے بھی نہیں بنا سکتے، یعنی بالکل یہ جیسے پیدا ہوئے ہیں اور جیسے ہیں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے اور کھلے میدانوں میں رہتے تھے۔ جو کچھ آڑ میسر آ گئی، کوئی غار مل گیا، کوئی ایسے ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اپنے لیے سامان کر لیا، ورنہ یہ ہے کہ جہاں پڑے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ جہاں ان کے اور سورج کے مابین کوئی آڑ نہیں تھی، مورخین کا بیان ہے کہ اس سے مکران، کندھار اور بلخ کے وحشی اور صحرا گرد قبائل مراد ہے۔ یہ علاقہ ہے جس میں اس وقت اسی طرح وحشی اور صحراؤں میں پھرتے رہنے والے قبائل تھے۔ اس نخلستان میں بیٹھ گئے، اس میں بیٹھ گئے، یعنی انہوں نے اپنے لیے کوئی عمارتیں اور اس طرح کے گھر نہیں بنائے ہوئے تھے۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے تو ہم بھی واقف ہی ہیں، لیکن یہ اس سے بھی ذرا پہلے کی چیز ہے۔ جنہوں نے فارس کی مشرقی سرحد پر اس زمانے میں بدامنی پھیلا رکھی تھی، اور چونکہ اس طرح تھے تو اگر قریب قریب میں کہیں کوئی بستی نظر آ جاتی تو حملے کر دیتے، چیزیں لوٹ کے لے جاتے، یا باغات لوٹ لیتے، فصلیں لوٹ لیتے، مواشی لوٹ لیتے۔ ذوالقرنین کو بالآخر ان کی سرکوبی کے لیے اٹھنا پڑا، جس کے نتیجے میں یہ علاقے بھی اس نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لی۔ یعنی جیسے ہی ایک باقاعدہ نظم قائم ہوا تو لوگ آتے تھے، لوٹ کے چلے جاتے تھے، لیکن جب باقاعدہ نظم قائم ہوا تو پھر اس طرح کے قبائلی علاقوں کے لوگ یا وحشی قبائل کے لوگ یا صحرا گرد لوگ وہ پھر اپنی روزی کے لیے ایسے ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو بدامنی کی ایک صورتحال سرحدوں پر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں جہاں جہاں قبائلی علاقے ہیں ان سب کی تاریخ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طاقت ہوتی رہتی ہے، ادھر سے لوگ جرم کرتے ہیں، ادھر بھاگ جاتے ہیں، وہ ان کو پناہ دے دیتے ہیں، تو اس میں اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کو ادھر بھی کارروائی کرنا پڑی کہ ان کو بھی مغلوب کیا جائے، اور ان پر بھی ایک باقاعدہ نظم قائم کیا جائے، اور ان پر بھی ایک سلطنت کا نظم ان کی بدامنی کو روکنے کے لیے موجود رہنا چاہیے۔ تو اس طرف بھی اس نے اقدام کیا۔ یہ وجہ بتائی ہے کہ یہ سبب ہوا جس کے لیے اس نے گویا ادھر بھی ایک بڑی مہم بھیجی۔ تو یہ دو مہمات ہیں جن کا تاریخ میں بھی ذکر ہوتا ہے،
اور فرمایا کہ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ اسی طرح ہوا، میں نے لکھا ہے یعنی فی الواقع یہی ہوا کہ وہ علاقے فتح کرتا ہوا اس وقت کی متمدن دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ گیا اور اپنی سلطنت مغرب سے مشرق تک وسیع کر لی اس علاقے میں، ادھر بھی سمندر ادھر بھی سمندر، گویا سارا علاقہ فتح کر لیا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اسے ہم خوب جانتے تھے، یعنی کیا کیا ہم نے اس کو دے رکھا تھا، کیا علم تھا، کیا دولت تھی، کیا چیزیں تھیں، یہ سب ہم جانتے تھے، یعنی ہمارے علم کے مطابق ہی جو کچھ اس کو ملا۔ اس جملے میں بھی بہت سی چیزیں مضمر ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کی شرح و وضاحت اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔